السلام علیکم دوستوں، میں سلمان شرازی لال بتی کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر آپ کے ساتھ. آج کا موضوع بھی کرونا ہی ہے. انفارچونیٹلی کافی دن سے چاہ رہے تھے کہ ہم کچھ اور بات کریں، اور بہت کوشش بھی کی کہ ہم کہیں اور جائیں، پر گھوم پھر کے بات کرونا پہ ہی آ جاتی ہے. تو جناب، اس وقت ہم جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو کرونا کے متاثرہ افراد کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1,42,000 کا انصاف عبور کر چکی ہے. تقریباً 2700 کے قریب اموات اب تک ریکارڈ ہو چکی ہیں جو کہ کرونا کے باعث ہوئی ہیں، اور یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں. پاکستان کرونا کے کیٹو کو سر کرنے کے لیے بڑی تیزی سے اس طرف گامزن ہے کہ وہ کیٹو جلد سر کر سکیں. اموات کا نمبر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہنا ایک اندازے کے مطابق صحیح ہوگا کہ ہر 15 منٹ میں کرونا سے ایک موت اس وقت ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ شاید عوام کی بے احتیاطی ہو سکتی ہے، جو کہ عوام کر رہی ہے. وزیر اعظم صاحب کا اپنا ایک بیانیہ ہے، وہ بیانیہ بھی ہو سکتا ہے، پر وہ اس میں خوش آئند بات یہ ہے کہ کم از کم وہ ایک جگہ پر اپنے ایک بیانیے پہ کہیں تو کھڑے ہیں، جو کہ ان سے نارملی باقی چیزوں میں ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے اپوزیشن ہے، جس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ لاک ڈاؤن لگانے سے اور اموات بڑھیں، کیس بڑھیں لاک ڈاؤن لگانے سے. یہ بھی ایک بیانیہ ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کا. پر ان سب باتوں میں سب سے پہلی بات جو سمجھنی چاہیے اور جو سمجھانے کے لیے بات ہے، وہ بات دراصل یہ ہے کہ ریاست. تو جو ریاست ہے جناب، ریاست کوئی بھی ہو، اس کو ماں کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور اس میں رہنے والی رعایا جو ہے اس کے بچے ہوتے ہیں. اب ریاست ایک ماں ہے، اور ہم اس کے رہنے والے شہری سب ہم اس کے بچے ہیں. یہ بات تو ایک تعین فیکٹ ہے، اور فیکٹ کی طرح موجود ہے کہ ریاست ہمیشہ ماں ہوتی ہے، اور اس کی رعایا ہمیشہ اس میں رہنے والے لوگ جمہور جو ہے وہ اس کے بچے ہوتے ہیں. اب ریاست کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت چھوٹی سی اور بہت آسان سی مثال ہے. وہ مثال یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹے بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، آپ کی والدہ محترمہ آپ کو کسی چیز کے لیے منع کرتی ہیں کہ آگے خطرہ ہے، وہاں مت جانا، اور آپ پھر بھی اس خطرے کی طرف بڑھتے ہیں. تو آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ آنکھ بند نہیں کر لیتی، بلکہ اٹھتی ہیں، بھاگتی ہیں جب آپ خطرے کے قریب ہوتے ہیں، اور وہاں سے آپ کو اٹھا کے اپنی آغوش میں لے کے ایک سیکیورٹی دیتی ہیں، آپ کو اس خطرے سے بچا لیتی ہیں. اب ریاست نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے وزیر اعظم کے بیانیے کے ساتھ؟ وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے، وزیر اعظم صاحب ریاست کو جو ہے وہ ریاست کی نااہلی کو، میڈیکل سسٹم کے فیلئر کو، اور سب چیزوں کو جو ہے وہ عوام کی بھوک سے چھپا رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ جو کرونا ہے یہ بہت کوئی نارمل سا فلو ہے، بہت کوئی چھوٹی سی چیز ہے، اور اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے صرف بوڑھے مرتے ہیں. تو بوڑھے مرنے کے حوالے سے میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں اسی بات میں. آج ماشاءاللہ سے کراچی کے اندر ایک 94 ایئر اولڈ نے کرونا کو جو ہے وہ کووڈ پیشنٹ تھے، اور انہوں نے سیلف آئسولیشن گھر میں رہ کے اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے اس کرونا کی جنگ جیتی ہے، اور آج ماشاءاللہ وہ صحت یاب ہوئے ہیں. آج ان کا نام جو ہے وہ صحت یاب لسٹ میں آیا ہے. 94 ایئر اولڈ وہ تھے. بہرحال تو پہلے یہ کہا گیا، پھر کہا گیا کہ کرونا جو ہے وہ خطرناک بیماری ہے، کرونا تو پھیلے گا ہی پھیلے گا، کرونا کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا، بھوک سے لوگ مر جائیں گے، بھوک سے لوگ مر جائیں گے. پھر کہا گیا کہ اشرافیہ نے جو ہے وہ ایک دم سے لاک ڈاؤن کر دیا، سب کچھ بند کر دیا. مختلف وقت میں مختلف بیانات رہے، پر ان سب میں ایک بیان جو کافی حد تک قائم رہے اور قائم ہیں، بیچ میں تھوڑا بہت شاید کسی پریشر کی وجہ سے وہ ہٹے بھی، وہ بیان تھا کرونا کا کہ کرونا جو ہے وہ اس میں ہم لاک ڈاؤن نہیں لگا سکتے، ہماری اکانومی اس لاک ڈاؤن کو نہیں سہ سکتی، غریب بھوکا مر جائے گا، غریب بھوکا مر جائے گا، غریب بھوکا مر جائے گا. تو پہلی بات میں جو شروع کرنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے، کیا واقعی اشرافیہ کے حق میں ہے لاک ڈاؤن لگانا؟ کیا واقعی اشرافیہ ہمارے یہاں اشرافیہ ہے کون؟ ہمارے یہاں اشرافیہ اصل میں وہی مافیا ہے جو آج کل شوگر مافیا میں، پیٹرول مافیا میں، ریئل اسٹیٹ مافیا میں اور دوسرے مافیاز کی طرح پہ نظر آ رہی ہے. اس گورنمنٹ کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم ہمیں پتہ تو چل رہا ہے کہ یہ لوگ مافیا ہیں. اس گورنمنٹ کو اس بات کا پریز تو دینا ہی چاہیے، اور بنتا بھی ہے. اس گورنمنٹ کا کاروائی ہو نہ ہو کسی کے خلاف، اس بات کو تو ہم ابھی کر ہی نہیں رہے. تو باہر اشرافیہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ مافیا ہے، جو چینی مافیا ہے یہی لوگ سیٹ ہیں،
یہی لوگ اشرافیہ کہلاتے ہیں, یہی لوگ فیصلے کرتے ہیں, یہی لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. پیٹرول مافیا ہے, یہی لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس ساری صورتحال کے اندر جو معاملات بن رہے ہیں, اس میں آپ دیکھیے کہ کیا واقعی اشرافیہ, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, کیا واقعی اشرافیہ کے حق میں ہے لاک ڈاؤن لگانا؟ کیا اشرافیہ واقعی چاہے گی کہ اس کی تجوریوں میں آنے والی دولت جو ہے وہ رک جائے لاک ڈاؤن لگانے سے؟ اس کی ایک چھوٹی سی اور سیدھی سی مثال دیتا ہوں. اس مثال یہ ہے کہ رمضان کے اندر تاجر برادری نے جس طرح حکومتوں پہ پریشر ڈالا کاروبار کھولنے کے لیے, پھر کوئی ایس او پی استعمال نہیں کیا, کسی قسم کی ایس او پی کو فالو نہیں کیا, گورنمنٹس بے بس نظر آئیں. ابھی بھی مارکیٹس کھل رہی ہیں, کوئی ایس او پی نہیں ہے. آپ جائیں اور کرونا خرید کے گھر لے آئیں, کرونا جو ہے وہ کرونا کفن لے آئیں گھر پہ, کرونا اور کفن ساتھ ساتھ لے آئیں اور اس کو لے کے بیٹھ جائیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ, ہماری اکانومی مکمل نہیں ہو سکتی. کس چیز کی جناب؟ لاک ڈاؤن کی. اچھا جی, تو تاجر برادری نے جس طریقے سے کیا اور کرنے کے بعد اس میں سے کئی لوگ خود بھی اس کووڈ کے پیشنٹ ہو گئے, ان کو یہ کووڈ لگ گیا, کیونکہ بتا کے نہیں آتا ہے بھائی جان. ان کے اپنے امپلائیز ہو گئے. اچھا, سیٹ کا تو معاملہ بہت آسان ہے کہ سیٹ کو اگر ہو جائے تو سیٹ کے پاس پیسے ہیں, سیٹ جا کے 17 دن کے جو ہے وہ نجی اسپتال میں 18 لاکھ روپے بھی دے سکتا ہے, 20 لاکھ روپے بھی دے سکتا ہے اور اپنا علاج کرا سکتا ہے. کراچی کا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, وہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے وینٹیلیٹر کے پر ڈے مانگ رہا ہے اور لوگ اس پہ علاج کرا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ اشرافیہ ہی ہوگی جو علاج کرا رہی ہوگی, اس پہ غریب نہیں کر سکتا. پر اسی سیٹ کا اگر کوئی امپلائی اس بیماری سے اس کا کام کرتے ہوئے بیمار ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ٹیسٹ کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, گھر میں رہو, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لو, 14-15 دن دیکھو گھر میں, اگر صحیح ہو گئے تو ٹھیک ہے, بچ گئے تو ہمارے, نہیں بچے تو قبرستان کے, اور ہماری بھی جان چھوٹے گی, ہمیں بھی نہیں کہنا پڑے گا کہ حالات کی وجہ سے جو ہے وہ تنخواہ کم کر رہے ہیں. بہرحال تو اشرافیہ کے حق میں تو کسی صورت نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ لیجئے کہ واقعی اشرافیہ کے حق میں ہے لاک ڈاؤن یا نہیں ہے. اچھا, اب ہمارا نیکسٹ بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ غریب مر جائے گا. تو جناب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر غریب کو کھانا نہیں ملے گا تو غریب مر جائے گا. پر جو 15 دن کا پہلا لاک ڈاؤن ہوا اس میں کتنے غریب مرے اور آج تک کتنے غریب بھوک سے مر گئے, اس کے کوئی سرکاری اعداد و شمار ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہمارے پاس اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ صرف اور صرف یہ ہم نے کوشش کی کہ ہم کوئی سرکاری اعداد و شمار ڈھونڈ سکیں اس حوالے سے, کہیں سے بھی, کسی صوبائی حکومت سے, کسی فیڈرل گورنمنٹ سے مل سکیں. پر ایسے اعداد و شمار کسی کے پاس بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر ایسے اعداد و شمار ہوں گے اور لوگ مر گئے ہوں گے بھوک سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا کامیاب احساس پروگرام جو کہ وہ انڈیا کو آفر کر رہے ہیں وہ بھی فیل ہوتا نظر آئے گا. اس لیے اس طرح کے اعداد و شمار ہو نہیں سکتے. اور ایسا ہے بھی نہیں, سوائے ایک واقعہ جو میری نظر سے گزرا وہ ملتان میں ہوا اور میڈیا کی نظر بنا, بٹ اس کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں ہے. کراچی اتنا بڑا شہر ہے, اس سے کوئی ایک واقعہ بھی بھوک سے مرنے کا نہیں ہوا کہ کوئی بھوک سے مر گیا, اور اس طرح کا کوئی ایک واقعہ بھی کہیں رپورٹ نہیں ہوا. اور گورنمنٹ سرکاری سطح پر پولیس کے پاس کوئی ریکارڈ, کوئی خودکشیوں کا اس طرح کا کوئی کیس بھی اب تک سامنے نہیں آ سکا ہے. ہاں, ریومرز ضرور ہیں, پر ان ریومرز کو ہم تب تک نہیں مان سکتے جب تک وہ 100% کنفرم نہ ہو جائے, اور کسی نے بھی اس طرح کی کوئی ریومر کو کنفرم کرنے کا وہ نہیں لیے. تو بالکل غریب بھوک سے مر جائے گا, پر اب غریب بھوک سے نہیں مر رہا, اب غریب کرونا سے مر رہا ہے. آپ نے جس غریب مزدور دیہڑی دار کے لیے لوگوں کو باہر نکالا اور کہا کہ جی آئیے باہر نکلیے اور جا کے جو ہے وہ کام کیجیے اپنا اور اپنے گھر والوں کے لیے روٹی کمائیے, بالکل اچھا فیصلہ کیا, بالکل صحیح کیا آپ نے. بٹ اب سوال, میرا ایک سوال ہے, اب وہ سوال یہ ہے کہ وہ غریب, وہ دیہڑی دار جو باہر گیا تھا روٹی لینے اپنے بچوں کے لیے, روٹی کمانے کے لیے, اب وہ کرونا کا پیشنٹ بن چکا ہے. اب اس کو اسپتال میں یا اس کے گھر میں 15 دن کے لیے, 17 دن کے لیے آئسولیٹ کر دیا گیا, کسی کو 20 دن, کسی کو 22 دن کے لیے بھی آئسولیٹ کر دیا گیا. اب مجھے بتائیے کیا گورنمنٹ نے اس کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ اس کے گھر والوں کو روٹی کیسے پہنچائیں گے؟ کیونکہ اب تو اس کے پاس روٹی نہیں پہنچ رہی, اس کے گھر والے تو بھوک سے ہی مر رہے ہیں. اس کو تو آپ نے اسپتال میں رکھ لیا, کھانا دے دیا, گھر میں رہ گیا تو موت کی نظر ہو گیا, قبرستان پہنچ گیا. تو کیا واقعی ایسی کوئی پالیسی ہے؟ اگر ایسی پالیسی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ غریب کے لیے تو نہیں ہے, یہ تو اشرافیہ کا فائدہ ہے. لاک ڈاؤن کھولنا اشرافیہ کا فائدہ ہے, اشرافیہ کے خلاف نہیں ہے, اشرافیہ کے حق میں ہے. اشرافیہ آپ پہ یہ پریشر ڈال سکتی ہے کہ لاک ڈاؤن کھولیے, اشرافیہ آپ پہ یہ پریشر نہیں ڈال سکتی کہ لاک ڈاؤن بند کیجیے. اس کی مثال میں نے آپ کو دی, تاجر برادری چھوٹی سی برادری ہے, وہ بھی اشرافیہ میں آتی ہے چھوٹے لیول پہ. تو جب وہ تیار نہیں ہے
تو آپ کیسے بڑی اشرافیہ آپ کے ساتھ جس مافیا سے آپ لڑ نہیں پا رہے، پیٹرول مافیا، شوگر مافیا، وہ اس کو اس کے جو ہے وہ خلاف آپ کیسے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے تو حق میں ہے یہ سب ہونا. بہرحال تو اس کا جواب میں ڈھونڈ رہا ہوں، شاید کوئی پالیسی بن جائے کہ جو غریب کرونا سے متاثر ہوگا اس کا کیا ہوگا. اور بس یہ چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا اس بیانیے کے اوپر کہ غریب بھوک سے مر جائے گا اس لیے لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا. تو اب وہ غریب جو ہے وہ کرونا سے متاثر ہے اور آئسولیٹ کر دیا گیا اسپتال میں یا کسی کوارنٹائن سینٹر میں. اب اس کے گھر والوں کو روٹی کون کھلائے گا؟ اس کے لیے حکومت کی کیا پالیسی ہے یہ کوئی بتا نہیں سکتا. اب تک کوئی ایسی پالیسی ہے بھی نہیں. جب تک ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں شاید کل کوئی پالیسی آ جائے تو اچھی بات ہے، غریب کا کچھ فائدہ ہو جائے اور ہمیں واقعی لگے کہ کسی غریب کے لیے کیا جا رہا ہے. بہرحال بات کو کٹ شارٹ کرتے ہیں. آخر میں بس میں شکریہ عمران خان کہنا چاہوں گا. شکریہ عمران خان اس لیے کہنا چاہوں گا کہ شکریہ عمران خان کسی ایک بات پہ سٹینڈ لینے کے لیے، یو ٹرن نہ لینے کے لیے. شکریہ عمران خان اشرفیہ کی طرف سے کہ ان کی دولت کی فراوانی کو جاری رکھنے کے لیے. شکریہ عمران خان میڈیکل سٹور مافیا، ڈرگ مافیا، میڈیکل سپلائز مافیا کی طرف سے کہ ان کو اس ڈر کی وجہ سے، آپ کے اس لاک ڈاؤن نہ لگانے کی وجہ سے، لوگوں کے زیادہ متاثر ہونے کی وجہ سے، عام پبلک کے ڈرنے کی وجہ سے جو چیز 1 روپے کی تھی وہ اب 2000 روپے کی ہو چکی ہے. تو اس کے لیے وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ خاص طور سے آپ کا جو کرنا چاہتی ہے وہ پاکستان کی پولیس کرنا چاہتی ہے اور بالخصوص کراچی کی پولیس کرنا چاہتی ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں آپ نے ان کی چاندی نہیں، پہلے تو صرف چاندی ہوتی تھی، اب سونے اور ہیرے کی کانیں ان کے ہاتھ لگا دی ہیں جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ جلد ہی اس پر ایک ویڈیو ہم کرنے والے ہیں کراچی پولیس کے حوالے سے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک ہم اس ویڈیو پہ بھی ہمارا بات کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہم آپ کے سامنے وہ بھی حقائق رکھیں گے. بہرحال آخر میں بس عوام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلیز اپنا خیال کریں، کیونکہ آپ نے اپنا خیال کرنا ہے اور کوئی آپ کا خیال نہیں کرے گا. ساتھ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے خیال کریں، کیونکہ حکومت آپ کا خیال نہیں کرے گی. حکومت نے آپ کو اپنے آپ پر چھوڑ دیا ہے کہ آپ کا جو دل چاہے کریں. ہم صرف بیان دیں گے اور کوئی سختی نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے. آپ ہاں ماسک نہیں پہنیں گے تو آپ کے جرمانہ لگا کے ہم اس سے بھی پیسے کما لیں گے، صحیح ہے. بٹ آپ کا خیال نہیں کریں گے، آپ کے لیے نہیں کر رہے، اپنے خزانے کے لیے کر رہے ہیں کہ ماسک کے پیسے بھی آ جائیں. یہ نہیں کہ ہم عوام کو جو ہے وہ کوئی یونیفارم پالیسی دیں کہ بھائی ماسک پورے پاکستان میں اس روپے پہ بکے گا، ہر جگہ موجود ہوگا، اور اگر کوئی پکڑا جائے گا تو گورنمنٹ اس کو ماسک دے کے تنبیہ کرے گی، گرفتار نہیں کرے گی، جرمانہ نہیں کرے گی. پر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا نا، ہم لوگ مہذب قوم ہیں، ہم مہذب سے بھی مہذب قوم ہے ماشاءاللہ سے. تو میری عوام سے یہ درخواست ہے ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کے لیے اپنا خیال رکھیں. جو لوگ اس وقت اس بیماری سے لڑ رہے ہیں ان سب کے لیے دعائیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ شفایاب کریں. اور ساتھ چینل کے نیچے ڈسکرپشنز لنکس آ رہے ہیں، اس کو لائک کرنا نہ بھولیں. آپ کی پیار، آپ کے لائکس ہمارے لیے لائف لائن ہوتے ہیں. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.